بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الاقصی اور فلسطین، غزہ، القدس، بم، ہلاکتیں، شہادتیں، جنگ، یہ گزشتہ 7 اکتوبر سے الفاظ ہیں جو ہر سیکنڈ کے بعد ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ افسوس، عالمی دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، اسلامی دنیا بے بس نظر آتی ہے اور غزہ کے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں۔ 10,000 سے زائد اس وقت تک شہادتیں ہیں، جن میں 3,000 سے زائد بچے ہیں۔ کوئی ہسپتال اسرائیلی جارح نے باقی نہیں چھوڑا ہے، کوئی سکول نہیں چھوڑا، کوئی پناہ گاہ نہیں چھوڑی۔ جہاں دل چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، اسرائیل کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ بھی کمزور اور فیل نظر آ رہی ہے، اور اسلامی تعاون تنظیم کی بھی بات کوئی سنی نہیں جا رہی ہے۔ بہت بڑا احسان عالمی دنیا نے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چند ٹرک مصر سے غزہ خوراک کے یا ادویات کے بھیجے گئے ہیں، اور ان میں سے کئی ٹرکوں میں صرف، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ صرف کفن مل رہے ہیں۔ ٹرک بھیجنے والوں نے بھی لگتا ہے یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ غزہ کے مکینوں کو خوراک سے، پانی سے، دوائی سے زیادہ کفن کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کی صدا میں شہادتیں قبول کرنے والے اپنی سرزمین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ الاقصی کی آزادی اور الاقصی کی عظمت پہ کوئی کمپرومائز قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کو لالچ بھی دیے جا رہے ہیں، ان کو خوف بھی دلایا جا رہا ہے، ان پر وحشت بھی مسلط کی گئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم اپنی پاک سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ دنیا کی نظریں ہر طرف اٹھ رہی ہیں، لیکن مذمت سے آگے بات نہیں بڑھ رہی ہے۔ اردن میں امریکی وزیر خارجہ نے ملاقاتیں کی ہیں اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ سے، لیکن جنگ بندی کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اسرائیل کا جو حالیہ دنوں میں نقصان ہوا ہے، یہ پوری تاریخ میں نہیں ہوا، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، 76 سالوں سے ہو رہا ہے، اور جس طرح گزشتہ سال ڈیڑھ میں الاقصی کی بے حرمتی کی گئی ہے، تواتر سے کی گئی ہے، یہ بھی ماضی میں نہیں ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ 7 اکتوبر جن نوجوانوں نے کیا ہے، ان میں اکثریت یتامى ہیں۔ وہ ہیں جن کے باپ، جن کے دادا، جن کی مائیں، جن کے بھائی الاقصی کی حرمت پر شہید ہو چکے ہیں۔ کیا جائے؟ ابھی تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ جنگ بندی ہو، ابھی تو یہ منت کی جا رہی تھی کہ جنگ بندی کر کے مریضوں کو ریلیف دے دیں، بچوں کو ریلیف دے دیں، خوراک پہنچا دیں، لیکن اسرائیلی وزیر کہتا ہے کہ ہم تو ایٹم بم بھی غزہ پر مارنے کے لیے تیاری کیے بیٹھے ہیں۔ اس بیان نے ہلا کے رکھ دیا ہے دنیا کے امن پسندوں کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے علاوہ ابھی تک، اس لمحے تک، کسی اور ملک نے اس کی مذمت بھی نہیں کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے اس پر سخت بیان جاری کیا ہے۔ عرب ممالک میں سے باقی کسی ملک کا اس پر ابھی بیان سامنے نہیں آیا۔ اگر آج کسی وقت سامنے آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہوگی۔ اسی طرح یہ ایک سوال پیدا ہو گیا ہے کہ آخر اتنی جارحیت
اور اتنی سفاکیت اور اتنی وحشت اور ایٹم بم مارنے کی دھمکی، اس ساری صورتحال میں اگر دنیا اسی طرح مجرمانہ خاموش رہے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، یہ پھر ایک ایسی جنگ بن جائے گی جس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ آگ ہر طرف پھیلے گی اور وہ بھی جلیں گے جو سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر بہت محفوظ ہیں۔ جاگنا ہوگا۔ ایک نظر دنیا کی 11 نومبر پہ لگی ہوئی ہے۔ 11 نومبر عرب سربراہ کانفرنس ہے ریاض میں۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ عرب سربراہ کانفرنس سے کوئی ایسی بات سامنے آئے جس سے یہ ظلم، بربریت اور وحشت کا خاتمہ ہو اور فلسطینیوں کو ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست مل جائے۔ کیا وجہ ہے عالم اسلام خاموش کیوں ہے؟ اگر حقیقت دیکھیں تو ہر ملک اپنے مصائب اور مسائل میں گرا ہوا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ الاقصی کی آزادی کے لیے جو ماضی میں جنگیں ہوئیں، ان کے نتائج مسلمانوں کے لیے اچھے نہیں نکلے، فلسطینیوں کے لیے اچھے نہیں نکلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا جو ایک بڑا حصہ یورپ، امریکہ اور برطانیہ، وہ اسرائیل کے ساتھ پورا کے پورا کھڑا ہے۔ اسلامی دنیا میں چند ممالک ایسے ہیں جو قوت و طاقت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، باقی تو خود محتاج ہیں۔ کوئی IMF کے شکنجے میں ہے، کوئی کسی کے، کوئی کسی کے۔ اور پھر یہ بھی ایک سوچ موجود ہے کہ کہیں 7 اکتوبر کے واقعے سے وہ قوتیں فائدہ نہ اٹھائیں جو عالم اسلام کے ممالک کے اندر اندرونی اور بیرونی انتشار چاہتی ہیں۔ آگے ہی لیبیا کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، عراق، یمن ہمارے سامنے ہے، افغانستان اور پاکستان کی صورتحال بھی اس انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے، جس پہ انشاءاللہ میں آگے بات کروں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر تیزی کے ساتھ پاکستان میں پھیل گئی ہے۔ سعودی عرب، قطر، ترکی، ایران، پاکستان، کویت اپنے اصولی موقف پر کھڑے ہیں، لیکن کیا مستقبل کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی جنگ دروازے پر دستک دے رہی ہے؟ تو اس کا جواب ہاں میں ہے۔ اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے تو اس بار صورتحال بڑی مختلف نظر آ رہی ہے۔ چین، روس اسرائیلی جارحیت اور بربریت کے خلاف فلسطینیوں کی تائید کر رہے ہیں، لیکن کیا اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو روس جو کچھ یوکرائن میں یورپ، امریکہ، برطانیہ کر رہا ہے اس کو سیٹل کرنے کے لیے فلسطینیوں کے پیچھے آ کے کھڑا ہوگا، اور چین جو کہ امریکہ جس کے خلاف مختلف محاذ بنا رہا ہے وہ فلسطینیوں کی تائید میں آ کے کھڑا ہوگا؟ یہ ابھی سوالیہ جملے ہیں، ان پر حتمی رائے ابھی کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جلد از جلد ایسی صورتحال پیدا کر دے کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو، کشمیر کا مسئلہ حل ہو۔ یہ امت مسلمہ کے وہ زخم ہیں جن سے مسلسل خون بہہ رہا ہے، اب ان زخموں پر پٹی اور مرہم رکھنے کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت وہ وقت قریب لائے جب ہم سب جا کر الاقصی میں 2 نفل شکرانے کے ادا کریں، اور انشاءاللہ یہ جو خون بہہ رہا ہے، یہ جو قربانیاں ہیں،
یہ معصوم بچوں کی، بوڑھوں اور جوانوں کی، ماں اور بہنوں کی یہ ضرور رنگ لائیں گی۔ بے گناہوں کا خون ضائع نہیں ہوا کرتا۔ ناظرین، آپ کو علم ہے کہ پاکستان کے اکابرین نے، تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ نے، تمام مذاہب کے نمائندوں نے ایک بیانیہ، ایک فتویٰ جاری کیا جس کا نام پیغام پاکستان ہے، اور اس فتوے کی تائید شیخ الازہر اور امام حرم کعبہ، امام مسجد نبوی اور تقریباً اب تک ہزاروں علماء کر چکے ہیں۔ وہ فتویٰ کیا ہے؟ وہ فتویٰ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی مسلح جتھا نہیں ہوگا۔ وہ فتویٰ یہ بھی بتاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف مسلح کارروائیاں، خواہ وہ پاکستان کی عوام ہو، پاکستان کے سیکورٹی کے ادارے ہوں، پاکستان کی فوج ہو، جائز نہیں ہے۔ شرعی طور پر پاکستان کے کسی ادارے کو، کسی فرد کو، کسی جتھے یا جماعت کی طرف سے ٹارگٹ کیا جانا جائز نہیں ہے۔ اس فتوے پر پاکستان کے اکابر علماء، مفتیان، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی، مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب، علامہ ساجد علی نقوی، پروفیسر ساجد میر اور مفتی عبد الرحیم، بڑے بڑے اکابرین نے دستخط کیے ہیں۔ آج پاکستان کو، پاکستان دشمن قوتوں کی طرف سے ایک بار پھر دہشت گردی کا سامنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 2 دن میں ڈیرہ اسماعیل خان، گوادر اور میاں والی ایئر بیس پر حملے ہوئے۔ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ ہم شکر گزار ہیں اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ان جوانوں کو، ان کی قیادت کو، پاک فوج اور پاک فضائیہ کے ان ہیروز کو، سلامتی کے اداروں کے ان جوانوں کو جنہوں نے اس سازش کو ناکام بنایا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک پراپوگنڈا مہم شروع ہو گئی جس میں نادانستہ یا دانستہ ہمارے اپنے بھی کچھ شامل ہو گئے، جو افسوسناک ہے۔ پیغام پاکستان ایک ایسا بیانیہ ہے جس سے رہنمائی لے کے اور قومی ایکشن پلان پہ عمل کر کے ہم ملک سے ہمیشہ کے لیے انتہا پسندی اور دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں۔ پیغام پاکستان کو قانونی شکل دینے کی ذمہ داری پارلیمان پر ہے۔ اس وقت چونکہ پارلیمان موجود نہیں ہے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ہی الیکشن کے بعد نئی پارلیمان آئے تو اس سے یہ قانون بن جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قومی ایکشن پلان اور پیغام پاکستان کے بیانیے پر عمل درآمد سے ہم پاکستان سے انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ وارانہ تشدد کا مستقل خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ایک طرف پاکستان میں یہ دھماکے ہوئے ہیں، کوشش کی گئی ہے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی، دوسری طرف ہمارے افغان بھائی جو ہمیں بہت عزیز ہیں، ان کی کچھ شخصیات کے ایسے بیانات سامنے آئے ہیں جس سے دلوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ ہم نے 40-42 سال اپنے افغان بھائیوں کی خدمت کی ہے، آئندہ بھی حسب استطاعت کرتے رہیں گے، لیکن ان سے یہ ضرور کہیں گے کہ اگر آپ کو بھی گلہ شکوہ ہے تو اس کا یہ انداز درست نہیں ہے۔ بلا شبہ بات چیت ہونی چاہیے، بات چیت کنکریٹ بنیاد پر ہونی چاہیے، دونوں ملکوں کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے دونوں ملکوں کی قیادت کو، حکومت کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی ہر طرح کے شرور سے حفاظت فرمائے، پاکستان اور تمام بلاد اسلامیہ کو محفوظ بنا دے، اور ارض الاقصی کو، القدس کو، غزہ کو ظلم و جبر اور استحداث سے نجات دلا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔